عطا کرنے والے، اے دینے والے، ایک اس کی اپنی طاقت اور تاثیر ہے صرف 11 بار میں نے یہ عمل کیا. اور اگر اس عمل کی طاقت اور تاثیر کو سے آتشاں، 2 آتشاں اور 100 گنا کرنا چاہتے ہیں، صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھ لیں. کون سا مشکل ہے؟ میرے پاس ایک صاحب ملے، مجھے کہنے لگے میں آپ کو سونا بنانا سکھاؤں. سکھا دو. میں نے کہا تو ایک سونا میں بھی دوں گا آپ کو، آپ اپنا سونا بنائیں دکھائیں، میں اپنا سونا دکھاؤں. وہ جیل کا سپریڈنٹ تھا، ریٹائرڈ. کہنے لگا ایک قیدی میرے پاس آیا، اس کے پاس یہ ٹوٹکا تھا، پارا لیا، ہڑتال ورکیا کا کشتا ڈالا اس میں، انگلی نے ایسے کیا، ایسے کیا پارا جو ہے وہ سخت ہو گیا اور سونا بن گیا. کہنے لگے پاس اس کو آگ نہ دکھانا، پارے کو آگ دکھائے تو 1 منٹ میں ہوا بن جاتا. پارے کو ہماری طب کی زبان میں کبوتر بھی کہتے ہیں، کبوتر 1 منٹ میں اڑ جاتا ہے. اس کو آگ نہ دکھانا، بظاہر یہ سونا ہے. مجھے اس نے وہ گولی دے دی. میں نے کہا یہ میرے کام کی نہیں، اپنے پاس رکھ. کہنے لگے ٹھیک ہے میرا سونا تو کام کا نہیں، آپ کا سونا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں. میں نے کہا جس وقت نماز فجر کے وقت، آپ کو ہی بتا رہا ہوں سونا، جس وقت اذان فجر ہو، اذان اور مؤذن جب کہے نا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ من النوم، اور کوئی شخص اس وقت اگر ایک عمل کر لے، یہ ہے چند لمحوں کا، اب مؤذن کوئی سر والا، کوئی سادہ، زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ اور 1 منٹ کا عمل ہے. اصل میں مطلوب وہ گھڑی ہے، وہ ساتھ ہے، وہ برکت والی، قبولیت والی، محبوبیت والی، عطاؤں والی ساتھ ہے. چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے. فرمایا کہ اس مختصر سے عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھ لے یا وہاب، یا وہاب، صرف 11 بار. اور 11 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ شاید پڑھ لیں، 11 دفعہ ہی پڑھ لیں. اگر گڑ گڑا کے پڑھیں تو 11 دفعہ ہی کافی ہوتا ہے. اس کے بعد مؤذن اذان کے اگلے بول کہتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ فجر اور فجر کا الصلاۃ خیر من النوم. ایک طرح میں نے یہ بیان کیا، ایک بندہ بیٹھا تھا کہہ رہا میں مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں، میں کیا کیسے کروں گا؟ اذان کے دوران تو میں نہیں کر سکتا. میں نے کہا آپ کے لیے رخصت اور رعایت یہ ہے، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی مؤذن اگر بیٹھے ہیں اذان دینے والے، یا لائیو پوری دنیا میں یہ میری بات پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے، وہاں کوئی اذان دینے والے، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کے لیے قضا ہے، سب کے لیے قضا نہیں. آپ کے لیے قضا ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے پھر 11 دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ کا عمل ہوگا پورا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور سونا بھی ملے گا. اب اس میں 2 سونے ہیں. ظاہر فجر کی اذان سننے کے لیے سونا، سمجھ نہیں آئی بھائی؟ فجر کی اذان وہ سنے گا جو سو نہیں رہا ہوگا. سو نہ، ایک تو سونا یہ ہو گیا، اور ایک یا وہاب جو ہے، آپ یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، آپ کا گھر، آپ کے بچے، بیوی، کام، کاروبار، ذمہ داریاں، سارا نظام میرے رب کریم نے اپنے ذمہ لے لیا، اور وہ سچوں کا سچا ہے اور وہ وعدہ نبھانے والا ہے. اللہ کہتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تیرے کاموں کی میں نے کفایت کر دی. جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اس سورۃ یاسین کے ساتھ فیصلے ہیں. اب میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں. جب بندہ پہلی دفعہ سورۃ یاسین کی صرف یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، یہ حروف مقطعات ہے،
اور اس کا علم، اس کا مفہوم، اس کا معنی واللہ عالم بالصواب، اللہ اور اللہ ہی جانے اور اس کا علم جانے۔ جب یہ یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، فرشتوں کی ایک طاقتور جماعت ہوتی ہے جو کہتی ہے مولا اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ لا علم ہے، اور مولا تجھے علم ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کے فائدے کتنے ہیں اور اس سے کتنے مسائل حل، کتنی مشکلیں دور، کتنی پریشانیاں دور، کتنی ناکامیاں ختم، کتنی عزتیں، برکتیں اور قوتیں ملتی ہیں۔ مولا اس کو تو علم نہیں، تیرے علم میں ہے، اب تو اپنے علم پہ اس کو استعمال کر اور اس کو وہ ساری نعمتیں عطا فرما، ساری نعمتیں عطا فرما۔ تو 81 دفعہ مل کے سورۃ یاسین پڑھ لو، دعا کر دو اللہ تیرے گھر میں برکت دے دو۔ صلحاء کا یہ معمول ہے، اولیاء کی ترتیب ہے، وقت کے بڑے بڑے ابدال، غوث، پہنچی ہوئی ہستیاں، جنید بغدادی جیسے، حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ جیسی بڑی بڑی ہستیوں کی خانقاہوں میں صبح نماز فجر میں کسی سے بات کیے بغیر سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں فریادیں پیش کی جاتی تھی۔ اب تو اتنا طاقتور عمل کر چکے ہیں، اور جس کے فضائل حدیث میں ہیں، یہ جو صبح سورۃ یاسین پڑھے گا شام تک کے کاموں کی کفایت اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ سورۃ رحمان میں اللہ نے 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے سورۃ رحمان سننے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جادو ٹوٹتا ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور سورۃ رحمان پڑھنے سے اور سورۃ رحمان دیکھنے سے اور سورۃ رحمان کے تصور سے اور لفظ رحمان پڑھنے سے بھی حیرت انگیز نظام چلتا ہے۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے عصر کے بعد یا رحمان پڑھا رب نے اولاد دی، مجھے بے شمار لوگ ملے کہ عصر کے بعد یا رحمان پڑھا، اللہ پاک نے جادو توڑ دیا اور اللہ نے اولاد دی۔ مجھے کتنے لوگ ملے ہیں آج تک کہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھا، اور جتنی دفعہ پڑھا گیا اللہ پاک جل شانہ نے جادو توڑ دی اور اولاد ملی۔ ایک دفعہ سورۃ رحمان اور ایک ایک لفظ کے اندر کی کیفیت ایسی ہو، ایسی اندر اترتی چلی جائے، اترتی چلی جائے، اترتی چلی جائے، اترتی چلی جائے۔ ایک بار سورۃ رحمان، آج پوری دنیا کے ماہرین کہہ رہے ہیں کینسر کا علاج سورۃ رحمان ہے، شوگر کا علاج سورۃ رحمان ہے، بلڈ پریشر کا علاج سورۃ رحمان ہے، جو کمر کے درد کا علاج سورۃ رحمان ہے، پاگل پن کے مریضوں کو پاگل خانے میں سورۃ رحمان سنوائی گئی، پڑھوائی گئی، ان کا پانی دم کر کے دیا گیا، اس کے حیرت انگیز رزلٹ ہیں۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے، سائنس کی دنیا کا علم رکھنے والے سورۃ رحمان کی طرف پلٹ آئے، لوٹ آئے۔ کیوں؟ اس میں خزان کا تذکرہ ہے، اس میں نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس میں لذتوں کا تذکرہ ہے۔ سورۃ رحمان کے اندر خزانوں کا تذکرہ، نعمتوں کا تذکرہ سورۃ رحمان کے اندر ہے۔ سورۃ رحمان کا مطلع اس میں اعظم ہے، سورۃ رحمان کا مقطع اس میں اعظم ہے۔